ایک مفکر قرآن ایک دفعہ درس دے رہا تھا، اعلان لگا تھا مفکر قرآن ڈاکٹر صاحب بیان کریں گے، تو ہم بھی چلے گئے، بیٹھ گئے، قرآن بیان ہو رہا ہے، سورۃ صف کی تفسیر کر رہے تھے بڑے ناز و نخرے سے، اور پھر یہ اور وہ، اس میں کہا کہ قرآن میں ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول کامیاب ہوں گے، غالب آئیں گے. تو کہنے لگا یہی وجہ ہے کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں، یحییٰ، شعیب، دانیال، حزقیل، رسول کوئی قتل نہیں ہوا. لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے پیچھے سے ایک پرچی پہ یہ آیت لکھی، میں نے کہا حضرت جی بقرہ کی 87 آیت میں ہے کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اللہ فرماتے رسول بھی قتل ہو چکے ہیں، تم کہتے رسول قتل نہیں، یہ تو بقرہ میں موجود ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس کو مفکر کہتے ہیں، مفسر نہیں کہتے. مفکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف کچھ سوچ رہا ہے، قرآن شریف کے خلاف کچھ سوچ رہا ہے کہ یہ جو موجود معاشرہ ہے اس کے لیے تو اللہ نے قرآن بھیجا، یہ اس پر تو مولویوں کا قبضہ ہے، تو چلو کوئی ایسا نظام بناؤ جو ان سے ہٹ کر ہو. قرآن کریم کے اندر کیا تفکیر کریں گے آپ؟ وہ ہے قرآن کی تو تفسیر کر لو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. مفکر ابو حنیفہ کو نہیں کہا گیا، رازی کو نہیں کہا گیا، آلوسی کو نہیں کہا گیا، اندلسی کو نہیں کہا گیا، مفکر صاحب، ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً اس بلا سے جس کے پیچھے لفظ آئے ٹر. ڈاکٹر اور انویسٹر اور سیکنڈ ماسٹر اور ڈائریکٹر، ٹر 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 ٹر، لاٹیزن والا ٹر ٹر ٹر، اس کے بعد تفسیر لکھنے شروع کر دیتے. یہاں ایک ڈائریکٹر صاحب تھے میرے پاس آئے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے تو مطالعہ پورا کر لیا اسلام کا جتنا مطالعہ کرنا چاہیے، اب میں قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ گیا. میں نے کہا خدا خیر کرے. کہنے خیر ہے، بہت بڑی تفسیر آ رہی ہے. میں نے کہا مطالعہ کس چیز کا کیا ہے؟ کہنے لگا سیرت النبی کا مکمل کر لیا. میں نے کہا کتنی جلدوں میں؟ کہا ایک ہی تو جلد ہے. میں نے کہا ایک جلد تو شبلی نے لکھی، باقی 4 جلد صحیح سلیمان نے لکھا، میں نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی. میں نے کہا ماشاءاللہ مطالعہ ہو تو ایسا ہو جس میں علم کا دریا بہہ رہا ہو. کہتے ایک طالب علم نے منیا پڑھی تھی، منیا چھوٹی سی کتاب ہے فقہ کی، صرف عبادات میں، سوائے حیض کے سب مسئلے اس میں ہیں. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ عورت نے لکھا ہے، حیض نہیں. اگر عورت لکھتی تھی پھر تو حیض زیادہ ہوتا، کیونکہ اس کو زیادہ معلوم ہوتا ہے. سدید الدین کاشغری مشہور عالم فقیہ، انہوں نے لکھی منیت المصلی. اس کی شرح بڑی اعلیٰ ہے، حلبی کبیر ابراہیم قرانی کی، اور صغیری اور کبیری اور مستملی اور پتہ نہیں کتنی شرح. جیسے یہ خلاصہ کیدانی ہے نہیں چھوٹا سا، تو طریقی نماز کیدانی اور گر ندانی خلاصہ کیدانی، اس کی شرح لکھی ہے 22 جلدوں میں، پوری فقہ حنفی اس میں شامل کر دی. تو ایک طالب علم چھوٹا بچہ تھا، وہ منیا پڑھ کر کے چھت پہ بیٹھ گیا اور ٹانگیں نیچے لٹکائی اور کہا مجھ سے بڑا مولوی اس شہر میں نہیں ہے، کیونکہ منیا ایک آدمی نے ٹانگ سے پکڑا نیچے گرایا. اس نے کہا کنز پڑھی؟ کہا کنز کیا ہوتی ہے؟ واہ کنز دا کتابون منز. یہ حال ہے اس زمانے کے مطالعین کا کہ وہ غریب بس ایک آدھ کتاب ادھر سے ادھر سے، ماشاءاللہ میری اسٹڈی مکمل ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب نان کمپلیٹ اسلام جو ہے اس کی تکمیل میں کرنا چاہتا ہوں. خدا تعالیٰ ان کی دست درازی سے دین کو اور قرآن کو محفوظ فرمائے. بڑے بڑے علماء، استاذ الکل فی الکل مولانا سلیم اللہ خان سے کہے نا کہ آپ تفسیر لکھیں، وہ کہے گا کم لکھی ہوئی ہے کیا، کیوں مجھے تنگ کر دے. اہل حق کے نمائندہ عالم کسی بڑے سے آپ کہے تفسیر لکھے، وہ کہتے ہیں مفتی شفیع مولانا ادریس نے جو لکھا ہے وہ ناکافی ہے کیا. اور کسی پروفیسر اور ٹیچر سے کہے، وہ کہتا ہے اگلے سال میں ریٹائر ہو جاؤں گا، کوئی کام نہیں ہے تو یہ کام کر لوں گا. اسی لیے ڈاکٹر صاحب مفکر قرآن ہے. فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیا جب کبھی آئے تمہارے یہاں پیغمبر، رسول آیا، بما ایسے احکام کو لے کر، لا تہوا انفسکم کہ نہیں چاہتے تھے تمہارے جی، ہاویہ یا ہوا چاہنا، اسی سے ہوا ہے نا عشق و محبت کو کہتے ہیں.
یہ ہوا اس لیے ہے کہ ہوا ہے، آج اس سے عشق، کل کسی اور سے عشق. اور شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بغداد میں قحط سالی پڑ گئی تھی تو عاشق لوگ اپنے معشوقوں کو بھول گئے تھے. عشق کو اس لیے ہوا کہتے ہیں کہ وہ ہوا کی طرح ختم ہو جاتا ہے، بس ایک عارضہ اور ایک جھونکا ہوتا ہے. وید مجاز پماشکو کے صدق نشتا او ما زلزل دے قتل پدا فال. رحمان بابا رحمت اللہ علیہ فرماتے عبداللہ استاد نخار وئی مکڑا فخر کا جوہان کا معشوقو اکڑا فخر جی سبحان فخر کبھی. دنیا کے جتنے محبوب اور عشق یہ ہوا کی طرح ختم ہو جائیں گے. عشق اس سے کرو جس سے اللہ نے محبت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور علماء اور اولیاء اور ہمارے دین کے ستون. وقالوا قلوبنا غلف، جب بھی تمہارے پاس رسول آئے ایسے احکام کو لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھے. آج بھی لوگ درس میں بیٹھ کے بعض باتیں ان کو پسند نہیں آتی تو بھئی یہ قرآن تمہارا تابع ہے کہ تم نے لکھا ہے کیا؟ یہ اخلاق یہود کے تھے. استکبرتم، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، ارے مجھے تو مزہ ہی نہیں آیا. تم کو مزہ نہیں آیا، بہت ساروں کو مزے آئے، تم ان کے سامنے خس و خاشاک بھی نہیں ہو. ففریقا کذبتم، ایک جماعت انبیاء کی تم نے تکذیب کی. وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت انبیاء کے قتل کے در پہ ہو. اس کا صنف عالی فرد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، اس لیے ہم پر کوئی اثر نہیں کرے گا. بل لعنہم اللہ، بل اضراب کے لیے ہے، دل پردے میں نہیں ہے بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے. تو بوجہ لعنت کے رحمت سے دور ہو گئے. بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کرنے کے. فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم ایمان لا رہے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کہ آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، قرآن کریم، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتی ہے ان کے ساتھ اگلے کتابوں کی. قرآن مجید نے توریت، انجیل، زبور، آسمانی کتب، صحائف، گزشتہ انبیاء سب کی تصدیق کی. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ، اور تھے یہود اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، کہ فتح مانگتے تھے اللہ سے کافروں کے مقابلے میں. یہ سنت ہے آسمانی مذاہب کی کہ کافر کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگی جائے. فلما جاءہم ما عرفوا، جس وقت آ گئے ان کے پاس وہ پیغمبر جو انہوں نے پہچانے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کفروا بہ، انکار کیا اس کا. فلعنت اللہ علی الکافرین، خداوند تعالیٰ کی لعنت ہو ان نہ ماننے والوں پر. یہ لعنہم اللہ کی تفسیر ہو گئی. کیا وجہ ہے کہ یہ اپنے دلوں کو غلاف میں محسوس کرتے اور اللہ فرماتے ان کے دلوں پر لعنت برس رہی ہے.